موجود ہوں کراچی کے قدیم علاقے جہانگیر روڈ بلوچ پاڑا، جو پاکستان سے قبل یہ علاقہ آباد ہوا تھا۔ لیکن سارے ووٹ لینے کے بعد وہ انقلابی بن گئے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے امریکہ کے خلاف جہاد کرنے چلے گئے۔ زیادہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ پانی کے، بجلی کے اور سیویج کے نظام کی جو ہے زیادہ ہمارے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے مسائل ہے یہاں تو جو برسوں سے سلسلہ چل رہا ہے منشیات کا، اس میں نوجوان نسل بھی تباہ ہو رہی ہے۔ لوگ گھروں کے سامنے لوگ چیخ کے چلاتے ہیں سارا دن کہ لوگوں کا بھی برا وقت ہے، جہاں پہ متعلقہ تھانے بھی ہے وہ بھی عدم تعاون کر رہے ہیں۔ آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شانوز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں کراچی کے قدیم علاقے جہانگیر روڈ بلوچ پاڑا، جو پاکستان سے قبل یہ علاقہ آباد ہوا تھا۔ یہ علاقہ میجورٹی یہاں پر بلوچ بھی رہتے ہیں، دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں، لیکن یہ بلوچ پاڑا سے مشہور ہے اور بلوچ کی بڑی آبادی یہاں رہائش پذیر ہے۔ تقریباً جو علاقے بزرگ ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو کہتے ہیں کہ 1860 میں ان کے آبا و اجداد یہاں آئے تھے۔ پاکستان بننے سے قبل تو یہاں سے یہ علاقہ ہے، اور اس علاقے کے میجر ایشو میں جو شامل ہے منشیات جو کھلے عام فروخت کیا جاتا ہے، جبکہ سیوریج کا مسئلہ ہے، کچروں کی برمار ہے، بے روزگاری ہے، اور اس کے ساتھ دیگر سہولیات بھی یہاں پر نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بڑا ہاسپٹل سرکاری یہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل پر جو بات کریں گے یہاں کے علاقے مقیم، ان سے بات کریں گے، بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی آپ بتائیے کہ آپ کے اس علاقے میں بلوچ پاڑا جہانگیر روڈ میں بنیادی مسائل کیا کیا ہے؟ ہمارے جو بنیادی مسائل ہے تو پانی کا مسئلہ ہے، اور ہماری بجلی تو ہے ہی نہیں، سمجھو پانچ چھ مرتبہ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے 2.5 گھنٹے، اور رات کو 3:30 4 بجے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں، تو صبح پھر 10 بجے شروع ہو جاتے ہیں، پھر لوڈ شیڈنگ چلتے اور نہ یہاں پر صفائی کی کوئی ساتھ۔ منشیات کا بھی بتایا گیا تھا کہ منشیات کے حوالے سے بھی یہاں پر بتائیں کہ منشیات کے بھی مسائل ہیں یہاں پر۔ منشیات کے تو مسائل ہیں، ان کو زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں میں، مگر زیادہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ پانی کے، بجلی کے اور سیویج کے نظام کی جو ہے زیادہ ہمارے مسائل ہیں۔ منشیات تو چل رہا ہے علاقے میں، اس طرح چل رہے ہیں، یہی تو نہیں چل رہے ہیں۔ اب کس کو آپ بات کرو گے یا کہاں پہ آپ کمپلین کرو گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں جو ہے یہ ایک قومی اسمبلی کی یہاں پر نشست ہے اور 2 صوبائی اسمبلی کی، اور یہاں پیپلز پارٹی نہیں بلکہ دیہائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ یہاں سے جیتی آئی ہے، اور انہی کے جو ہے نمائندگان یہاں پر منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جہاں پر ایک طرف رونا رویا جاتا ہے کہ حکمران کو یہاں کے منتخب نمائندگان یا تو پھر اپنے ایم پی ایم یا ماضی جو ایم پی ایم کی رہی ہے 2 دہائیوں تک انہوں نے اس شہر پر راج کیا، بلدیاتی اداروں پر بھی وہ رہے اور سندھ حکومت کا حصہ بھی رہے، تو انہوں نے بھی یہاں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم دوسرے یہاں پر جو شہری ہیں ان سے بات کریں گے، اور خاص کر جہانگیر روڈ جو آج کل جو ہے موضوع بنا ہوا ہے مرکز کا، تو اب کوشش کریں گے، یہاں ایک اور شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ مسائل کے حوالے سے۔ تو آپ بتائیے کہ اس وقت جو ہے مسائل کیا کیا ہے؟ بالکل اس حوالے سے مسائل ہے یہاں تو جو برسوں سے سلسلہ چل رہا ہے منشیات کا، اس میں نوجوان نسل بھی تباہ ہو رہی ہے۔ لوگ گھروں کے سامنے لوگ چیخ کے چلاتے ہیں سارا دن کہ لوگوں کا بھی برا وقت ہے، جہاں پہ متعلقہ تھانے بھی ہے وہ بھی عدم تعاون کر رہے ہیں۔ اس میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی سرپرستی میں منشیات ہو سکتا ہے، بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ منشیات بالکل کھلے عام ہے یہاں پر۔ مسائل ہے بجلی کا ہو گیا، پانی کا بھی یہاں پہ جو ہے ذمہ دار ہے نا، وہ پانی کا کچھ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پانی کا وہ اپنے طور پر ایک کے لیے اپنا احتجاج
وہ اپنا کرتے ہیں، رپورٹ کرواتے ہیں، پانی کا الحمدللہ مسئلہ بہتر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر، لیکن جو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے مسئلے ہوتے ہیں، بجلی کا کبھی کافی، جیسے ہمارے پانی روک میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بجلی بھی کافی 10 سے 14 گھنٹے سے 24 گھنٹے بجلی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، جس طرح یہاں پر بتایا ہے کہ بجلی کا بھی مسئلہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو وہ بھی یہاں پر مختلف مسائل ہے۔ کراچی ویسے تو خود کراچی میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اب ہم اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پر جاتے ہیں جہانگیر روڈ کے اور علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جہانگیر روڈ کی اہم شاہراہ پر ایک طرف کھلے مینول، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلے مینول ہے، یہاں پر حادثات رونما ہوتے ہیں، اس کو شہریے میں خیال رکھنا ہوتا ہے، حادثات رونما ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح ٹریفک یہاں پر ٹریفک اور خدمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف یہ کھلے مینول ہے تو دوسری طرف یہ گھڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ بچے جو کاروں سے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تک کچھ شاہراہ کو تعمیر کرنے کے لیے وہ کافی رقم خرچ کی گئی ہے، لیکن یہ شاہراہ اب تک تعمیر نہیں ہوا اور یہ اب توجہ کا مرکز نہیں ہے۔ ہر کوئی اس پر اب سیاست کر رہا ہے۔ کراچی کی اپنی سیاسی جماعتیں، جن کے میئر بھی گزرے، جن کے پاس بلدیاتی ادارے بھی رہے اور منتخب ہو کر بھی آئے، تو اب بھی شاہراہ پر خود تنقید کرتے ہیں، حالانکہ خود وہ منصب پر رہے، انہوں نے اس شاہراہ کی حالت نہیں بدلی۔ تو یہاں پر اب اس وقت جو ہے مولوی محمد مومی اسمبلی رکن جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو حالیہ وقت میں انہوں نے نشست کی تھی الیکشن میں، دوسرے جمال صدیقی، دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے، جو صوبائی رکن اسمبلی جمال صدیقی، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، دونوں سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ لیکن اب ہم وجہ کیا ہے کہ عمران خان پورے پاکستان کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور خاص کر سندھ میں جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکو راج ہے، پی ٹی آئی کی تو تبدیلی لائے گی۔ تو ہم بات کریں گے یہاں پر ہمارے دوست ہیں جو خود بھی اس وقت بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، شکیل بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شکیل بلوچ میں تفصیل چیزیں ہیں۔ شکیل بلوچ شکیل یہ آپ سارا جو ہے جہانگیر روڈ کا یہ ہر جگہ دقت ہو رہا ہے، پیسے کی نظر ہو رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ سارا کب آپ اس پر کیا بتائیں کہ ایسا مسئلہ کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے میں شاہنواز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اعلیٰ کی شہر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے کی جانب اپنا رپورٹ تیار کیا اور اس کو میڈیا کے نظر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مرکزی شاہراہ ہے یہ غالباً 2000 میں سن 2000 میں پرویز مشرف کے وقتوں میں یہاں خوشحال پاکستان کے تحت 36 انچ کی لائن ڈالی گئی تھی۔ اس دوران کھدائی بھی ہوئی اور لائن بھی ڈالے گئے اور دونوں اطراف کے سڑکیں بنائی گئی اور وہ کافی عرصے چلتی رہی، بہتر طریقے سے چلتی اور وہ لائنیں اب بھی چل رہی ہیں، لیکن صفائی نہ ہونے کی وجہ سے روز مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ باقی یہ جو نالوں کا مسئلہ ہے، یہ نالے بیسکلی پہلے ڈی ایم سی کے پاس تھے، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ڈی ایم سی سے لے کر اے ایم سی کے ہینڈ اوور کیے گئے اور یہاں مختلف ٹائموں میں یہاں پر پائپ بھی ڈالے گئے اور صفائیاں بھی کی گئی، لیکن مسئلہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ 2018 میں غالباً میئر کراچی نے اس والے سائڈ جو ڈسٹرکٹ سے گرومتر آتا ہے وہاں پر 24 انچ کی لائن ڈالی اور پھر وہ روڈ بھی بنایا گیا، لیکن وہ روڈ زیادہ دیر چل نہ پایا۔ پھر اس کے بعد جب مختلف جو مقدس ایام آتے ہیں اس میں اس کی اثر کاری کی جاتی ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے، جو پروفیشنل طریقہ کار ہے، جو مسئلے کا حل ڈالے اس طریقے سے کام نہیں ہو پانا۔ اب اس کے بعد ہم یہاں ایک دفعہ پھر لائن ڈالی گئی جو کہ ڈی پی سے گرومتر جاتی ہے، گرومتر سے ڈی پی جاتی ہے، وہ ڈالی گئی، لیکن افسوس کے ووٹ فائدوں میں بھی علاقہ مسینوں نے پارٹی کے اسٹاف کے علاقہ مسینوں نے اپنے گھر کے سیوریج کے لائن کی نکاسی آپ جو بارش کے لیے تھا اس کے اندر ڈال دیے اور اس
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پروجیکٹ فیل ہونے جا رہا ہے. تقریباً جو مجھے لگتا ہے کہ وہ تقریباً فیل ہونے جا رہا ہے, بلکہ فیل ہو چکا ہے. اب سرکار کے پاس مطلب آپ کو کہہ سکتے ہیں سرکار کی صورت میں میڈیا کے ذریعے دوسرے طریقے سے کہ بھائی اس کو آپ اپنی نگرانی میں یہ کام کرائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو چکے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چلوں کہ حافظ جعفر فاروق صاحب ان کے جو فنڈ تھے وہ جہانگیر روڈ 2 نمبر پہ لگائے گئے, لیکن وہ پائپ بھی مشکل سے 2 مہینے بھی نہ چل سکے. پھر ایک اور نظر ضروری یہ ہے کہ جو یہاں چیئرمین وائس چیئرمین رہے جن کا تعلق ایک دوسری جماعت سے تھا, ایم سی ایم سے تھا, تو انہوں نے بھی وہاں پر جہانگیر یونیورسٹی اسٹور ہے آگے وہاں سے پائپ ڈالے ٹرینٹی تک, لیکن وہ پائپ بھی ایک مہینے کیا بلکہ چند ہفتے بھی نہیں چلے اور وہ بھیج گئے. تو یہاں اربوں روپے لگ چکے ہیں, لیکن مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. اس کے علاوہ میں سیاسی حوالے سے عموماً ہم پہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کراتی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ لوگوں کی ذمہ داری ہماری ہے, اب یہ نہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں, حکومت ہے اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس شہر میں آپ اس شہر کی اس علاقے کی ہسٹری دیکھ لیں تو یہاں کبھی پیپلز پارٹی کا ایم ایل اے ایم پی اے نہیں رہا, چیئرمین وائس چیئرمین نہیں رہا, اور ابھی بھی موجودہ جب یہ یہاں بلدیاتی سسٹم ختم ہوا تو یہاں کے چیئرمین وائس چیئرمین ایم پی تھے. اس کے علاوہ ایم پی اے موجودہ ایم پی اے پی ٹی آئی سے, ایم ایل اے جو ہے یہاں پہ پی ٹی آئی سے, لیکن سارے ووٹ لینے کے بعد وہ انقلابی بن گئے. وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے امریکہ کے خلاف جہاد کرنے چلے گئے. تو مسائل اپنی جگہ یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو نئی سامنے آئی ہے جو ہم نے سنی افراد کے ذریعے کہ اب اس روڈ پہ ٹھیکہ ہے یا جن افراد کی تعمیر نو جو کی جائے گی وہ ادارہ ترقیات کراچی جیسے کرائی جائے گی, اور ان کے بقول ان افسران کے جن سے ہماری بات بقول میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اب ان نالوں کا جو بھی انتظام ہوگا اس روڈ کی تعمیر ہوگی وہ میڈیا کے ذریعے کی جائے گی. بس اس امید کے ساتھ کہ خدا کے لیے ان بیوروکریسی کے اوپر مرتضیٰ وہاب صاحب ان پہ نظر رکھیں, ان کی سخت نگرانی کریں. پہلے بھی وہ یہاں پر اپنا ہاتھ صاف کر چکے ہیں اور مسلسل اس روڈ پہ بیوروکریسی اپنا ہاتھ صاف کر رہی ہے اور کرپشن کر کے یہاں سے بات ہے. اسی طرح پر ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک کا نام بھی ہوتا ہے جس کا آپ نے بتایا چیئرمین وائس چیئرمین ایم پی اے, یہ سب میری مدد ہوتی ہے. تو یہ ٹینڈر ہوتا ہے تب جا کر شہرہ کی تعمیر ہوتی ہے. ہمارے سے آپ کے سہمت نہیں کی کہ جس طرح سے خرچ ہوئے اور یہ دیکھیں دونوں آپ کے یہاں پر مقامی نمائندے ہم ایک پر یہ بیوروکریسی پر یہ مسئلہ نہیں ڈال سکتے کیا وہ کاموں سے کٹی آپ کے یہاں پر چیئرمین وائس چیئرمین ایم پی اے ایم ایل اے کیا وہ آپ بھی پسند مجبور اگر ٹھیکیدار کو یہ ٹھیکہ دے کر وہ بھی تو اس میں شامل ہو سکتے مبینہ طور پر کرپشن آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے شامل ہو, یہ نہیں کہہ سکتا کہ شامل نہیں ہوں گے, ممکن ہے کہ شامل ہو, لیکن اس کے بعد ایک اوپر جو ادارہ بیٹھا ہے ان کے سیکریٹری بھی ہوں گے, ان کے افسران بھی ہوں گے, ان کو چاہیے تھا کہ اس کے جو اب تک جتنے پیسے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 2018 میں بقول وسیم اختر کے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں ان کے 2 اکاؤنٹ پہ جائیں وہاں باقاعدہ جہانگیر روڈ کے نام پہ شروع کیا ہوا 2018 کہ یہاں پر ہم 2 کروڑ روپے کی سڑک بنا رہے ہیں, وہ بھی جہانگیر روڈ سے لے کے گرو مندر تک ایک سائڈ, اور اس کے بعد 20 لاکھ روپے کی لاگت سے 24 انچ کی لائن ڈالے گی. 2018 کی بات کرو. پھر اس کے بعد انور صاحب نے بھی یہاں پر جو سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے انہوں نے بھی یہاں پر کام کرایا, لیکن وہ بھی کوئی فائدے مند نہیں رہا. اور آج کل مرتضیٰ وہاب صاحب بھی یہاں 4 دورے کر چکے ہیں. ان 4 دوروں میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, ممکن ہے کہ میں غلط ہوں, میرے پاس اتنی معلومات نہ ہو, لیکن یہاں کے افسران نے واٹر بورڈ اور دوسرے لوگوں نے مرتضیٰ وہاب کو معمول بنایا. وہ اس طرح بنایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سڑک ہے اس سڑک کی ذمہ داری بلکہ نہیں جتنے کراچی کے مسئلے جا رہا ہے ان سب کی میڈیکل ایجنسی کے پاس کوئی پی ڈبلیو کے پاس یہ لینا مرتضیٰ وہاب کا ہے کہ افسران کی تصدیق کریں. اور میں نے سنا ہے میڈیا کے ذریعے سنا ہے کہ دیر رات کو بھی ٹھیکہ دیا گیا اور ٹھیکہ منسوخ کیا گیا ہے اور ان کو نوٹس دیے گئے اور یہ احکامات ثابت کیے کہ اس سڑک کو بہتر طریقے سے بنایا جائے. رہنما ہے مگر سیاسی کو یہ ہمارا ووٹ ہے کہ یہ ہمارا
शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो उन्होंने क्या उसको एहसास और तवज्जो दी है। ये सड़क जो है, सड़क के अलावा देखिए ये बहुत बड़ा मसला है। सड़क के अलावा आप अगर वहाँ गलियों में जाएँ तो वहाँ पर जिस तौर पर देखिए इस सड़क के अलावा वहाँ कम्युनिटी सेंटर हमने बनाया, अपने लोगों को रोजगार दिया है, अपने लोगों को मुख्तलिफ कोर्स करवाए ट्रेनिंग के और सीवरेज के पानी के मसाले इलाके को हमने ये हाँ इस शाहरा पर ज़रूर ये कोताही हुई है, चाहे वो हमारे एहतियाज हो या हमारे अपने लोग हो, उनसे कोताही हुई है और इस कोताही को मैं तस्लीम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा हुआ, हम कहते हैं कि हाँ जिसकी भी गलती हो, चाहे वो हमारे हो किसी और के हो, गलत है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हज़ारों लोगों को तकलीफ है, हज़ारों लोगों को और रोजाना की बुनियाद पे यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। हम इस उम्मीद के साथ मुस्लिमाबाद के खास तौर पर हम इस उम्मीद के साथ कि इस सड़क की तामीर शुरू करें और इस सड़क के जो मसाइल है उसको खत्म करने की कोशिश करें ताकि लोगों को आसानी का सामना हो। बहुत शुक्रिया। राय जो आपने बात एक बात तो वाज़ेह है क्योंकि अगर ये शायद तामीर हो जाती है तो ये SBA के जेब से नहीं जाते, ना हुकूमत के खजाने जाते, बल्कि अवामी टैक्स से ये पैसे जाते, ये आवाम के ही पैसे जो आवाम पर लगाए जाते हैं, कोई एहसान नहीं किया जाता। खुदारा इस शहर की जो ऊपर सियासत की जा रही है उस सियासत को ख़त्म किया जाए। हम देखते हैं कि धरने पर धरना दिया जाता है और मलबा एक दूसरे पर डाल दिया जाता है। तो करप्शन के इस बाजार को ख़त्म होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी से लेकर निचली सतह तक जो नुमाइंदगान है वो जिम्मेदारी का एहसास करें, यहाँ के हुकूमत का एहसास करें, ये कतार लगा कर उनको वोट देते हैं, मुद्दे देते हैं, उम्मीद के साथ में उनके मसाइल हल करेंगे। ये ना हो कि जिस तरह मैंने तो आपको ये बनाने दिखा, इससे भी खतरनाक और भी बनाते हैं। इस शहर के अंदर हम देखें आपको फिर ये खुले मैदान और नाले नज़र आ रहे हैं, इसी तरह ये सड़क आपको नज़र आ रही है, इससे बड़ी चीज़ है। तो खुदारा सियासत के बजाय और की खिदमत की जाए और इस करप्शन के बाजार को ख़त्म किया जाए। शाहनवाज बलोच को जहांगीर रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।